فرشتے سے فرمایا سن، میں نے اس بندے کو پیدا کیا ہے، میں نے تجھے بھی پیدا کیا ہے، تجھے بھی میں نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور اس بندے کو بھی میں نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، لیکن تو نے میرے ایک بندے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اب تیرے لیے میری طرف سے سزا یہ ہے کہ قیامت تک تجھے تیری ڈیوٹی سے معزول کیا جاتا ہے، تیرے بال کو بھی ضبط کیا جاتا ہے اور تیرے پروں کو بھی ضبط کیا جاتا ہے۔ محققین فرماتے ہیں وہ فرشتہ اللہ نے اسے معذور کر دیا ہے، لیکن جب جبریل امین سید الملائکہ فرشتوں کا ہجوم لے کر کے امام حسین کی ولادت پر حضرت علی کو اور اللہ کے نبی کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں، اس فرشتے نے دیکھا ہے، حضرت جبریل سے عرض کرتا ہے جبریل آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں سنو میں دنیا کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں نواسے کی ولادت ہوئی ہے، اللہ کے نبی کے گھر میں آج بیٹا پیدا ہوا ہے، اس پر ہم مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا جبریل اگر آپ اللہ سے اجازت لے لیں اور اللہ مجھے اجازت دے دے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آج حضور کے گھر میں نواسے کی ولادت ہوئی ہے، ان کے نام پہ آج کچھ صدقہ کیا جائے، اگر ان کے نام پر تھوڑا سا صدقہ بھی مجھے نصیب ہو گیا تو میرے مقدر کی معراج ہو جائے گی۔ توجہ رکھیں آپ، یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ توجہ ہے آپ کی، محبت سے بیٹھے آپ، توجہ سے سنیں، اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ حضرت جبریل امین نے اللہ سے اجازت دی ہے اور اس فرشتے کو اپنے ساتھ میں لے کے آئے ہیں، باری باری تمام ملائکہ نے، تمام فرشتوں نے اللہ کے نبی کو، حضرت علی کو امام حسین کی ولادت پر مبارکباد پیش کی ہے۔ جب سب نے مبارکباد پیش کر لی تو اللہ کے نبی سے حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ ایک فرشتہ ہے جس سے ایک خطا سرزد ہوئی ہے، جس خطا کی بنیاد پر اللہ نے اسے اس کی ڈیوٹی سے معزول کر دیا ہے، یہ بھی آپ کو حسین کی ولادت پہ مبارکباد دینے آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس فرشتے کی طرف مسکرا کے دیکھا، جب اس فرشتے نے امام حسین کی ولادت پہ اللہ کے نبی کو مبارکباد پیش کی تو محققین فرماتے ہیں جس بستر پر اور جس کپڑے پر امام حسین لیٹے ہوئے تھے اللہ کے نبی نے اس کپڑے کے ایک ٹکڑے کو اس فرشتے کے جسم سے ٹچ کر دیا۔ یہ کپڑے کی برکتیں تھی اور امام حسین کی برکتیں تھی کہ اللہ نے اس کے پل کو بھی واپس کر دیا، اس کے بال و پر کو اللہ نے واپس کر دیا، اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا، اللہ نے پھر سے اس کو اسی کی ڈیوٹی پر مقرر کر دیا۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی جب حسین کے صدقے میں اللہ نے میری خطا معاف کر دی ہے، جب حسین کے صدقے میں میرے بال اور پر کو اللہ نے واپس کر دیا ہے تو آج سے میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں قیامت تک حسین کے مرکب پر خادم بن کر کے حسین کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ ذرا آپ توجہ کریں، شاعر کہتا ہے فقر کا دریچہ دل میں باز کرنا چاہیے اور حسین جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ یہ ولادت ہے امام حسین کی، دیکھیں ایک طرف امام حسین ہے، توجہ ہے آپ کی، دیکھیں اگر مکمل اس موضوع پر خطاب کیا جائے تو ایک دو نہیں کئی راتیں بھی کم پڑ جائیں گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بس اشارتاً تھوڑا سا مختصر آپ کو بتا کے رخصت ہو جاؤں۔ بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ کربلا کیا ہے اور مقصد کربلا کیا ہے، اور انشاءاللہ پھر تفصیلی بیان آپ علامہ شبیر صاحب اور اس کے بعد مفتی شبیر الحسن صاحب قبلہ سے آپ سنیں گے۔ دیکھیں آپ کربلا کیا ہے اور مقصد کربلا کیا ہے اسے آپ سن لیں، اور دیکھیں کربلا وجود میں کیوں آیا ہے۔ توجہ رکھیں، ایک طرف امام حسین کی ذات ہے اور دوسری طرف ایک یزید نام کا شخص ہے۔ یزید کون ہے؟ یہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کاتب وحی کا بیٹا ہے، باپ صحابی ہے لیکن بیٹا اپنے وقت بڑا بدتمیز اور بڑا رذیل شخص ہے۔ توجہ رکھیں، جس کا نام یزید ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے یہ یزید تخت پہ بیٹھا ہے اور اس نے سب سے پہلا کام کیا حاکم بننے کے بعد امام حسین سے کہا آپ میری ہاتھ پہ بیعت کرو، تم میرے نام پہ بیعت کرو۔ ذرا آپ توجہ رکھیں، امام حسین کون ہے؟ حضور کے شہزادے ہیں۔ امام حسین کون ہے؟ حضور کے نواسے ہیں۔ امام حسین کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ امام حسین وہ ہے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ امام حسین وہ ہے جن کے نانا جان نے ان کے سامنے نہ جانے کتنی حدیثیں بیان کی ہیں۔ امام حسین وہ ہے جو اپنی نانا کی گود میں کھیل کود کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا آپ توجہ کریں، ایک مثال سے آپ امام حسین کی شان سمجھ جائیں گے، لیکن آپ کہاں یزید پلید، کہاں امام حسین، نہ کوئی
مقابلہ ہے، نہ کوئی محاسبہ ہے، نہ دونوں میں کوئی برابری ہے۔ ذرا آپ توجہ رکھیں، کہاں امام حسین، کہاں یزید پلید۔ ایک مثال سے آپ سمجھ جائیں، اگر اونٹ کے چمڑے سے کوئی چپل بنا لی جائے اور اس کو اللہ کے نبی اپنے قدموں میں ایک سیکنڈ کے لیے ڈال دے، تو اب یہ علماء بیٹھے ہیں، ہم لوگ اسے چپل نہیں کہتے ہیں بلکہ اسے نالین کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو ہاں ہم کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ ذرا آپ توجہ کریں، ایک سیکنڈ کے لیے اگر کسی چمڑے کے جوتے میں اللہ کے نبی اپنے قدموں کو ڈال دے، تو آج کا مسلمان ہو یا پہلے کا مسلمان ہو یا قیامت تک آنے والا مسلمان ہو، ان جوتوں کو اپنے سروں پہ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ تو امام حسین کی ذات آپ دیکھیں، جب چپل میں حضور قدموں پہ ڈال دیں تو اسے ہم سر پہ رکھتے ہیں۔ حسین تو وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنے کاندھے پہ بٹھایا ہے، اپنی گود میں کھلایا ہے، اور جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ، کہاں یزید پلید، کہاں امام حسین۔ توجہ ہے، لیکن اختلاف کس چیز کا ہے؟ ذرا آپ توجہ رکھیں، امام حسین نے اپنی نگاہوں سے یزید کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا، امام حسین نے اپنی نگاہوں سے یزید کو حرام کام میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے امام حسین نے کہا تھا یزید تو میرا سر تو لے سکتا ہے لیکن میرا ہاتھ تو جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ ذرا آپ توجہ کریں، امام حسین نے ایک مرتبہ یزید کو اپنی نگاہوں سے شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ ذرا غور کریں، وہ موقع کب کا ہے؟ امام حق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یزید جس وقت حج کرنے گیا ہے اور اس وقت اس کے والد حضرت امیر معاویہ زندہ ہیں، وہ خلیفہ ہیں، وہ حاکم ہیں، وہ امیر المومنین ہیں، یزید کو حج کروایا گیا ہے، زبردستی بھیجا گیا ہے یزید کو حج کے لیے۔ ذرا آپ توجہ کریں، یزید وہ ہے جس کو زبردستی بھیجا جاتا ہے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، مدینۃ الرسول کے حاضری کے لیے، اور حسین وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 21 حج پیدل کیے۔ سبحان اللہ۔ 21 حج۔ مورخین فرماتے ہیں ابھی امام حسین اور یزید میں کوئی اختلاف نہیں تھا، جب امام حسین کو پتا چلا کہ یزید حج کے لیے آیا ہے اور نانا جان کے روزے پر حاضری کے لیے آیا ہے، امام حسین گئے ملاقات کے لیے۔ جس کمرے میں توجہ رکھے یزید ٹھہرا ہوا تھا، امام حسین جب اس کے باہر پہنچے ہیں، حجرے کے باہر جب امام حسین نے قدم رکھا ہے، آپ کو ایک بدبو محسوس ہوئی ہے، اور امام حسین نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ یزید کے ہاتھ میں ایک گلاس ہے جس سے یزید کچھ پی رہا ہے۔ امام حسین وہی رک گئے چوکھٹ پر، اور آپ نے کہا یزید یہ کیا پی رہے ہو اور یہ کس چیز کی بدبو ہے جس سے پورا کمرہ بدبودار ہے؟ تو یزید کہتا ہے حسین یہ دمشق کا بڑا مشہور شربت ہے، بڑا مشہور و معروف شربت ہے۔ تو امام حسین نے کہا یزید تم ہمیں بچہ سمجھتے ہو کہ ہم شراب اور شربت میں فرق نہیں جانتے ہیں؟ ذرا آپ توجہ رکھیں، اگر آج آپ کے کوئی رگو پروا کا مسلمان اگر اس کے مقدر کی میراث ہو جائے، وہ حج یا عمرے کے لیے چلا جائے، جو گناہ یہاں وہ اپنی زندگی میں کرتا تھا کم سے کم حج اور عمرے کے درمیان اس گناہ کی طرف وہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا ہے۔ ذرا آپ توجہ کریں، آج کا کوئی مسلمان اگر یہ عمرہ یا حج کے لیے چلا جائے گناہوں سے دوری کر لیتا ہے۔ دیکھیں آپ یزید کس بدبخت کا نام ہے جو حج کے لیے گیا ہے لیکن اس نے شراب پینا ترک نہیں کیا ہے۔ ذرا آپ توجہ کریں، امام حسین نے ایک مرتبہ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے یزید کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ پوری زندگی جب تک آپ زندہ رہے یزید کے ہاتھ پہ آپ نے کبھی بیعت نہیں کی، آپ نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا بلکہ کربلا کے میدان میں اپنا سر دے دیا۔ توجہ کریں، ایک مرتبہ امام حسین نے یزید کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، آپ نے سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ ذرا آپ توجہ کریں، یزید کون ہے؟ بات آ رہی ہے تو وہ بھی آپ سن لیں۔ یزید کی بدبخت کا نام ہے، آج کچھ لوگ ہیں جو یزید کو ہیرو بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج کچھ لوگ ہیں جو یزید کی تائید کر رہے ہیں۔ ذرا آپ توجہ کریں، یزید کون ہے؟ یزید وہ ہے جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پہ پتھر برسائے گئے، یزید وہ ہے جس نے مسجد نبی میں گھوڑوں کو بھگایا، جنہوں نے پخانہ بھی کیا، جنہوں نے پیشاب بھی کیا، جنہوں نے غلاظتیں
نبی کی. یزید وہ ہے جس کی وجہ سے کئی دنوں تک مسجد نبی میں آذان بند رہی, نماز بند رہی. یزید وہ ہے جس نے اپنے دور میں یہ کہا تھا کہ اگر انسان اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہے تو اپنی سوتیلی بہن کے ساتھ بھی پورا کر سکتا ہے, اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ بھی پورا کر سکتا ہے. اس نے کہا اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو سوتیلی ماں سے بھی کر سکتے ہو, سوتیلی بہن سے بھی کر سکتے ہو. اور امام حق محدث دہلوی فرماتے لوگوں یہ بات کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ یزید اس بدبخت کا نام ہے جس نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ اگر مجھے وقت ملے گا تو میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح. بولے معاذ اللہ. دیکھیں یزید کون ہے جس نے ہر وہ ناپاک کوشش کی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں حلال قرار دیا ہے, اس نے کوشش کی ہے کہ اس کو وہ حرام قرار دے دے. جس کو اللہ نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے اس نے ناپاک کوشش کی ہے کہ اس کو وہ حلال قرار دے دے. اور یقین فرماتے یزید وہ ہے جو ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا. یزید وہ ہے جس کے محل میں کتوں کی لڑائیاں ہوتی تھی, بندروں کا ناچ ہوتا تھا, اور اس کے محل میں ایک ایک وقت میں 300 لڑکیاں ناچ کرنے والی, ڈانس کرنے والی, رقص کرنے والی موجود ہوتی تھی. ذرا آپ توجہ کریں, آج ہم اور آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں, اور یقیناً ہم اور آپ حسینی ہیں. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے امام حسین کا بنا کے رکھے, حسینی بنا کے رکھے. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, اور میں جس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ذرا غور کر لیں. آج پوری زندگی ہم یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں, لیکن ذرا آپ کو غور کرنا ہوگا, اپنے گریبان میں آپ کو جھانک کر کے دیکھنا ہوگا, آپ کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ آج ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں آج ہمارے اور آپ کے کردار ایسے ہیں جس سے یزید کے کردار کی جھلک نظر آتی ہے. ذرا آپ بتائیں, آپ پوری زندگی اپنے آپ کو حسینی کہتے رہے, لیکن بستروں پہ لیٹ کے آپ موبائلوں میں رقص دیکھیں, ڈانس دیکھیں تو آپ حسینی نہیں ہو سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو حسینی کہتے رہیں, لیکن مسجدوں سے آپ کا تعلق نہ ہو تو آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں, لیکن حسینی نہیں ہو سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو آپ حسینی کہتے رہیں, لیکن آپ کے ہاتھ میں چرس ہے, آپ کے ہاتھ میں گانجا ہے, آپ کے ہاتھ میں بیئر ہے, آپ کے ہاتھ میں شراب ہے, تو ذرا غور کر لیں. آپ کچھ بھی تو ہو سکتے ہیں, لیکن سچے حسینی نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ امام حسین نے ایک مرتبہ یزید کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا. آپ نے کربلا میں اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیا, لیکن کبھی شرابی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ نہیں دیا. ذرا آپ غور کریں, اگر آج آپ کی زندگی میں شراب ہے تو کل قیامت کے دن اگر امام حسین نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے پوچھ لیا کہ جس شراب نے میرے کنبے کو لوٹ لیا, جس شراب نے میری آل و اولاد کے گلوں کو کاٹ کر کے رکھ دیا, تم نے اس شراب کو دنیا میں کس طرح زندہ کیا تھا, اس کے کردار کو کس طرح بلند کیا تھا. ذرا آپ غور کریں, آپ پوری زندگی اپنے آپ کو حسینی کہتے ہوئے مر جائیں, لیکن اگر آپ کے کردار میں یزید کے کردار کی جھلک ہے تو آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن سچے حسینی نہیں ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ یہاں ہمیں تہیہ کر کے اٹھنا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی وہ کام ہے جو کام یزید اپنی زندگی میں کرتا تھا, تو آج کے بعد موت تو آ جائے گی, لیکن اس کام کی طرف ہم پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے. ذرا توجہ رکھیں آپ, یزید جب تک نشی ہوا ہے اس نے امام حسین سے کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. امام حسین نے کہا یزید میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا ہوں. یزید نے کہا اگر بیعت نہیں کر سکتے ہو تو سر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. امام حسین نے کہا یزید یہ سر کٹ تو سکتا ہے, لیکن تجھ جیسے فاسق و فاجر کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتا ہے. ذرا غور کریں آپ, مختصر سن لیں. امام حسین اپنے گھر واپس آئے ہیں, کربلا جانے کی تیاری کی ہے. چلو میں چند سیکنڈ میں آپ کو کربلا لے کے چلتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے رخصت ہوتا ہوں. توجہ رکھیں آپ, امام حسین اپنے گھر تشریف لائے ہیں. اہل و عیال سے آپ نے کہا تیاری کر لو, اس لیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب مدینہ چھوڑنا ہوگا. ذرا غور کریں آپ, اس کے بعد امام حسین اپنے نانا کے روزے پر پہنچے ہیں. ذرا دیکھیں آپ, جب امام حسین اور یقین فرماتے حضور کے روزے پر مدینہ الرسول پر اللہ کے نبی کی قبر انور پہ حاضر ہوئے ہیں, اس طرح لپٹ کر کے درد سے روئے ہیں کہ آپ پر ایک کشی طاری ہوئی ہے اور آپ بے ہوش ہو گئے ہیں. ذرا آپ توجہ کریں, اس لیے کہ امام حسین اس ذات کا نام ہے جو پیدا مدینے میں ہوئے ہیں, جو کھیل کے مدینے کی گلیوں میں بڑے ہوئے ہیں, جو جوان مدینے کی گلیوں میں ہوئے ہیں, جن کے بھائی مدینے میں ہیں, جن کی
کی والدہ مدینے میں ہے, جن کے نانا جان مدینے میں ہے, جن کا سب کچھ مدینے میں ہے, ذرا آپ غور کریں پھر امام حسین کی اس وقت حالت اور کیفیت کیا ہوگی جب آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا ہوگا. ذرا آپ توجہ کریں, آج اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے جائے 8 یا 10 دن اگر وہ مدینے میں ٹھہر جائے, میں نے نہ جانے کتنے حاجیوں سے ملاقات کی ہے جن کو اللہ نے حج یا عمرے کی توفیق دی ہے, وہ یہی کہتے ہیں حضرت جب تک ہم مکے میں ہوتے ہیں ہمیں گھر بار کی بھی یاد آتی ہے, جب تک ہم مکے میں ہوتے ہیں ہمیں کاروبار کی بھی یاد آتی ہے, جب تک ہم مکے میں ہوتے ہیں ہمیں اہل و عیال کی بھی یاد آتی ہے, جب تک ہم مکے میں ہوتے ہیں ہمیں وطن کی بھی یاد آتی ہے, گاؤں کی بھی یاد آتی ہے. لیکن ہم جب مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچتے ہیں اور پہلی نظر جب حضور کے روضے پر پڑتی ہے تو ہم سب کچھ بھول جایا کرتے ہیں, اس لیے کہ مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اس لیے کہ مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, تو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اس لیے کہ مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں تاکہ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. سبحان اللہ بے شک, سبحان اللہ. اس مدینے کو چھوڑتے امام حسین کی کیفیت کیا رہی ہوگی. روئے ہیں نانا جان کی قبر سے لپٹ کر کے اور عرض کرتے ہیں نانا جان آج ایسا وقت آ گیا ہے آپ کے نواسے پر کہ ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. نانا جان مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ اب میں دوبارہ آپ کی قبر انور پہ حاضر ہونا ہوں, سارے لوگ آئیں گے لیکن شاید اب حسین آپ کی قبر پر نہ آئے. ذرا آپ توجہ کریں, اس کے بعد والدہ کی قبر پہ پہنچے ہیں, اس کے بعد بھائی امام حسن کی قبر پہ پہنچے ہیں. ذرا آپ غور کریں جب امام حسین نکلے ہیں مدینے سے کربلا کی طرف اور مکے کی طرف, جب آپ نے مدینہ چھوڑا ہے ذرا غور کر لیں ایک تاریخ وہ تھی جب اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا تھا اور مدینہ آئے تھے. آج امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے اور مکے کی طرف چلے ہیں. فرق اتنا ہے کہ جب اسلام کو پھیلانا تھا آپ کے نانا جان نے مکہ چھوڑا تھا اور مدینہ آئے تھے, اور جب آج اسلام کو بچانا ہوا ہے حسین نے مدینہ چھوڑا ہے اور آپ کربلا گئے. سبحان اللہ بے شک. یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین کی ملاقات حاجیوں سے ہوئی تھی, حاجیوں نے پوچھا تھا حسین حج کا ارادہ ہے, تو امام حسین نے حاجیوں کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا تم مکے جا رہے ہو حج کے لیے, توجہ رکھے, تم مکے جا رہے ہو حج کے لیے, تم مکے کا سفر کر رہے ہو اپنی جنت بچانے کے لیے, لیکن حسین نے مدینہ چھوڑا ہے اسلام کو بچانے کے لیے. حسین نے مدینہ چھوڑا ہے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے. ذرا آپ توجہ کریں, امام حسین مدینے سے نکلے ہیں اور آپ مکہ پہنچے ہیں, اور مکے کے بعد مختصر آپ سنیں جب آپ کربلا پہنچے ہیں ذرا آپ دیکھیں کربلا کی 10 تاریخ ہے, اونو محمد بھی شہید ہوئے ہیں, قاسم بھی شہید ہوئے ہیں, علی اکبر بھی شہید ہوئے ہیں, علی اصغر بھی شہید ہو گئے ہیں. ذرا آپ توجہ رکھیں, آپ باری امام حسین کی, آپ امام حسین کی شہادت سن لیں اور اس کے بعد گفتگو تمام ہوتی ہے. ذرا آپ توجہ کریں, سارے شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, 71 شہداء ہیں جن کی لاشیں امام حسین باری باری اٹھا کے اپنے خیمے کی طرف لائے ہیں. لیکن اب وقت ہے امام حسین کا کربلا میں جانے کا, اب وقت ہے امام حسین کو کربلا میں پہنچنے کا, اب وقت ہے امام حسین کی شہادت کا. ذرا توجہ کریں, امام حسین گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, کون سے گھوڑے پہ, جسے مرتجز کہا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے مرتجز کون ہے؟ مورخین فرماتے ہیں ملک روم یا ملک شام کے بادشاہ نے اللہ کے نبی کو اس گھوڑے کو تحفے میں دیا تھا, اور اللہ کے نبی نے اس گھوڑے کو حضرت علی کو بطور تحفے میں دیا تھا, اور جب حضرت علی کی میراث تقسیم ہوئی ہے تو یہی مرتجز امام حسین کے حصے میں آیا ہے. مورخین فرماتے ہیں جب امام حسین اس گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو یہ گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا تھا, اس طرح چلتا تھا جیسے ہوا میں پرواز کر رہا ہو. لیکن جب امام حسین نے اپنے نانا جان کی چادر اپنے کاندھے پہ رکھی ہے, بھائی امام حسن کی دستار کو آپ نے اپنے سر پہ رکھا ہے, امامہ باندھا ہے, اور ہاتھ میں جب اپنے بابا علی کی تلوار ذوالفقار لی ہے, اور جب آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں مورخین
فرماتے ہیں 14 مرتبے آپ نے گھوڑے کو اشارہ کیا ہے, ایڑ لگائی ہے, لیکن گھوڑا چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام حسین نے گھوڑے سے کہا تھا تو وہ ہے جو میری ایک آہٹ پر دوڑ پڑتا تھا, میرے ایک اشارے پہ چل پڑتا تھا. پھر امام حسین خود کہتے ہیں تو بھی اگرچہ تو جانور ہے لیکن بھوک تجھے بھی لگتی ہے, پیاس تجھے بھی لگتی ہے. جب ہم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے, ہم نے 3 دن سے کچھ نہیں پیا ہے, تو ہمیں معلوم ہے کہ تو نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے, تو نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں پیا ہے. امام حسین کہتے ہیں سن, اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں. تو چاہے تو میرے فرات جا کے اپنی پیاس بجھا لے, چاہے تو مکہ چلا جا, چاہے تو مدینہ چلا جا, چاہے تو ملک شام چلا جا. مورخین فرماتے ہیں اللہ نے اسی وقت میں گھوڑے کو قوت گویائی بخشی ہے, اور گھوڑے نے عرض کیا تھا امام حسین یہ باتیں اس طرح کی سواریوں سے کی جاتی ہیں, غلاموں سے نہیں کی جاتی ہیں. حسین میری پیاس علی اصغر کی پیاس سے زیادہ نہیں ہے, علی اکبر کی پیاس سے زیادہ نہیں ہے, قاسم کی پیاس سے زیادہ نہیں ہے, اور محمد کی پیاس سے زیادہ نہیں ہے, سکینہ کی پیاس سے زیادہ نہیں ہے. گویا کہ گھوڑے نے کہا تھا حسین یہ جان آپ کی ہے, یہ زندگی آپ کی ہے, جب تک میں زندہ ہوں میری ایک ایک سانس ہے آپ کے لیے کربلا میں قربان. سبحان اللہ بے شک. ذرا دیکھیں جب امام حسین پہنچے ہیں کربلا میں کس طرح لڑے امام حسین. آج لوگ بیان کرتے ہیں کس طرح شہادتیں. امام حسین کربلا میں گئے اور جا کے چاروں طرف سے تیر چل گئی, آپ شہید ہو گئے. امام حسین کربلا میں گئے, ان کو یزیدیوں نے شہید کر دیا. دیکھیں میرا حسین اس طرح شہید نہیں ہوا ہے. ذرا آپ غور کر لیں, آج کچھ لوگ کہتے ہیں حسین کربلا میں پانی کے لیے ترس گئے. ذرا دیکھیں آپ ان بے وقوفوں کو تمیز نہیں ہے کہ کس طرح کربلا بیان ہونا چاہیے. ذرا آپ توجہ کریں, آج ایک مفتی صاحب ہیں, اللہ نے بڑی شہرت ان کو بخشی تھی, لیکن انہوں نے خود اپنے آپ سے اپنی شہرتوں پر انہوں نے لات مار لی ہے. مفتی شہریار صاحب ہیں جنہوں نے کہا ہے اپنی تقریروں میں کہ کربلا کے 90% واقعات جھوٹے ہیں. ذرا آپ بتائیے کیسے لوگ ہیں اور لوگ ان کو اپنے جلسوں میں بلاتے ہیں. کیا کہا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہیں یہ گمراہ ہونے کی کگار پہ ہیں, کہیں یہ گمراہ ہو نہ جائیں. ذرا توجہ کریں کیا کہا ہے. یہ جو کربلا کی ہسٹری لکھ دی گئی ہے یہ فلمی انداز میں لکھ دی گئی ہے. 90% باتیں جھوٹی. بتائیے ہمارے علماء کب سے بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ہمارے مورخین محدثین کب سے لکھتے ہوئے آ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا کی 90% ہسٹری جھوٹی ہے. یا تو انہوں نے پڑھا نہیں ہے, یا پڑھا ہے تو اس کو قاعدے سے نہیں پڑھا ہے, یا ان کی عقل میں وہ چیز محفوظ نہیں ہے. اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. ذرا آپ توجہ رکھیں, کچھ لوگ کہتے ہیں حسین کربلا میں پانی کے لیے ترس گئے. ذرا آپ غور کریں امام حسین کس ذات کا نام ہے. ذرا آپ غور کریں امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی شان کو آپ دیکھیں. کون جو اجمیر شریف کی سرزمین پر ہے, جسے خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے, خود نہیں گئے ہیں, خادم کو حکم دیا ہے کہ جاؤ انا ساگر سے کہہ دو کہ خواجہ نے بلایا ہے. آپ کے خادم گئے ہیں کاسا لے کے, انا ساگر سے کہا چلو خواجہ نے تمہیں بلایا ہے. پورا کا پورا انا ساگر ایک کٹورے میں سمٹ گیا ہے. تو ذرا آپ توجہ کریں, جب اجمیر کے خواجہ کی شان کا یہ عالم ہے تو کربلا کے حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا. اگر حسین کربلا میں اشارہ کر دیتے تو صرف نہر فرات نہیں بلکہ کوثر کا دریا آپ کے خیمے کے سامنے نکل. دیکھیں یہ شان ہے, لیکن وہ کربلا میں اپنی شان اپنی طاقت کا لوہا منوانے نہیں گئے تھے, وہ تو کربلا میں شہید ہونے گئے تھے. ان کا مقصد اور ان کی منزل ہی شہادت تھی. ذرا آپ دیکھیں کتنے لوگ تھے, 72 لوگ تھے, جن میں بچے بھی تھے, جن میں بوڑھے بھی تھے. لیکن یزید نے کتنا لشکر بھیجا تھا؟ 22,000 کا لشکر بھیجا تھا. پہلے 1,000 بھیجا, اس کے بعد 4 یا 5,000 کا لشکر بھیجا, پھر 12,000 کا لشکر بھیجا. پھر جب ابن زیاد کو لکھا گیا اور بھیجو, جب اس نے یزید کو لکھا تو یزید نے کہا 72 ہی لوگ تو ہیں, 72 کے لیے کیا 12,000 کافی نہیں ہے؟ تو اس کو لوگوں نے کہا سن یزید 72 نہ دیکھ, یہ دیکھ خاندان کی کس کے ہیں. اگرچہ 72 ہیں لیکن علی کے خاندان کے ہیں, اس لیے کہ علی وہ ہیں جنہوں نے ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ کے پھینکا تھا. علی وہ ہے جن کے گھر کا ہر بچہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا یزید 72 نہ دیکھ, یہ 72 تو ہیں لیکن ان میں کا ایک ایک شخص 22,000 کے لیے کافی. ماشاءاللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مذہب اسلام, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. گئے ہیں امام حسین کربلا
کربلا کی سرزمین پر اور آپ نے یزیدیوں کو للکار کے کہا ہے جو تم میں سب سے زیادہ طاقتور ہو بھیجو میرے سامنے. ایک ایک یزید آتے رہے ہیں اور امام حسین ایک ایک یزید کو واصل جہنم کرتے رہے ہیں. یزیدیوں کی فوج آتی رہی ہے اور امام حسین ان کے سر کو قلم کرتے رہے ہیں. اور یقین فرماتے ہیں تقریباً 1945 یا 1950 یزیدیوں کو ایک بار میں امام حسین نے واصل جہنم کیا ہے. امام حسین کی تلوار چلی ہے کربلا میں اس شان سے چلی ہے کہ چاروں طرف یزیدیوں میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا ہے اور یزیدیوں نے کہا سنو اگر حسین کی تلوار کو روکا نہیں گیا تو آج یہ تاریخ بن جائے گی اور آنے والا مورخ یہ لکھے گا تاریخ اس بات پر شاہد ہو جائے گی کہ ایک حسین نے 22,000 کے لشکر کو کاٹ کے رکھ دیا تھا. چاروں طرف سے حملہ ہوا ہے, چاروں طرف سے تیریں چلی ہیں, چاروں طرف سے تلواریں چلی ہیں, نیزے چلے ہیں, چاروں طرف سے امام حسین کو گھیرا گیا ہے. ذرا توجہ رکھیں آپ, حسین کی وہ تلوار جس کو بھوک نہ روک سکی, جس کو پیاس نہ روک سکی, جس کو علی اکبر کا کٹا ہوا سر نہ روک سکا, علی اصغر کا بچپن نہ روک سکا, جس کو قاسم کی جوانی نہ روک سکی, جس کو مولانا محمد کی شہادت نہ روک سکی, جس کو سکینہ کی پیاس نہ روک سکی, وہ تلوار چلتے چلتے اچانک رکی ہے. کیوں رکی ہے؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہوا ہے. ذرا آپ توجہ کریں, جب حسین کی تلوار رکی ہے نماز کے لیے یزیدیوں نے تیر چلایا ہے, ایک تیر آ کے آپ کی پیشانی پہ لگا ہے, آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے ہیں, آپ نے سر کو سجدے میں رکھا ہے, شمر لعین نے اپنے ہاتھ میں خنجر لیا ہے, امام حسین کی گردن پہ رکھا ہے اور جب چلانا چاہا ہے امام حسین نے جب اس کی طرف دیکھا ہے, اپنے نانا جان کے روزے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں نانا جان آپ نے سچ کہا تھا, آپ نے سچ کہا تھا, اس لیے کہ حضور نے کہا تھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک چتکبرا کتا میری آل کے خون میں اپنا منہ مار رہا ہے اور یہ جو شمر امام حسین کو قتل کرنے آیا تھا اس کے سینے پر چتکبرے داغ تھے. امام حسین نے کہا میرے نانا جان نے سچ فرمایا ہے, شمر لعین نے خنجر چلایا ہے, امام حسین شہید ہوئے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ذرا آپ غور کریں, اگر امام حسین چاہتے تو اس وقت شہادت کا جام پی لیتے جب آپ گھوڑے پہ تھے, اس وقت شہادت کا جام پی لیتے جب آپ حالت قیام میں تھے, حالت رکوع میں تھے, حالت قعدہ میں تھے. لیکن امام حسین نے شہادت کا جام اس وقت پیا ہے اور اس وقت آپ شہید ہوئے ہیں جس وقت آپ کا سر سجدے میں ہے. اس لیے کہ جاتے جاتے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے جا رہے ہیں کہ لوگوں کچھ بھی ہو جائے تمہاری نمازیں قضا نہیں ہونے چاہیے, تمہارے سجدے قضا نہیں ہونے چاہیے. ذرا آپ غور کریں, حضور فرماتے تو جس حالت میں مرے گا کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا, تو میرا حسین کل قیامت کے دن سجدے کی حالت میں اٹھے گا. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا اور اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا, احسان ہے, احسان رہے گا. لیکن آپ یزید کی فکر مٹ گئی, یزید کا نام مٹ گیا. حسین کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے. اس لیے شاعر نے کہا تھا حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی, لفظ یزید کو گالی سے بدتر بنا دیا. فقر کا دریچہ دل میں پاس کرنا چاہیے, حسین جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.